بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج اردو زبان کی پہلی کتاب کا 12واں سبق جز نمبر 2 پڑھیں گے۔ یہاں پر جملے لکھے ہیں، جملے رواں پڑھے جاتے ہیں۔ اوپر لکھا ہے صرف رواں پڑھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ میلا انگر کھا۔ اکثر بچے غلطی کرتے ہیں، میلا پڑھتے ہیں۔ معلم صاحب توجہ فرمائیں گے۔ میلا انگر کھا، دہکتا انگارہ، مہربان بادشاہ، بیماری کا اندیشہ، ہوشیار پٹواری، پائیدار قلمدان۔ نمبر 1، دروازہ بند کرو۔ نمبر 2، پہلوان شرمندہ ہوا۔ نمبر 3، چمگادڑ رات میں اڑتی ہے۔ نمبر 4، اندیشہ مت کرو، پریشان کیوں ہو۔ نمبر 5، تمباکو پینے اور کھانے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ اب یہاں سے کچھ معنی لکھنے شروع کیے ہیں، خاص اور مختصر معنی لکھنے شروع کیے ہیں۔ الفاظ لکھا ہے اور اس کے سامنے وہیں معنی بھی لکھا ہے، تاکہ بچوں کو معنی یاد کرنے کی عادت ہو اور سہولت کے ساتھ معنی یاد کر سکیں۔ اس لیے شروع کر دیے ہیں، مختصر معنی لکھے ہیں۔ آگے جو اسباق آئیں گے ان کے اوپر بھی معنی لکھے گئے ہیں۔ انگرکھا پہلے بھی بتلایا تھا، یہ شیروانی کو کہتے ہیں۔ اندیشہ ڈر، خوف۔ بینائی آنکھوں کی طاقت کو کہتے ہیں، روشنی کو۔ بینائی آنکھوں کی روشنی۔ پائیدار مضبوط کو کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب لکھنے کا عمل کرتے ہیں کہ بچوں کو، پہلی کتاب کے بچوں کو، اردو درجہ 1 کے بچوں کو لکھنے کا عمل کیسا کرنا چاہیے، کیسے ان کو لکھنا چاہیے۔ پہلی کتاب کے بچوں کو زیادہ تر بڑا بڑا لکھنا چاہیے، کھلا کھلا لکھوانا چاہیے۔ الف وغیرہ کو تھوڑا دراز کر کے بنائیں، نقطوں کو گولائی میں دیں۔ اس کا معلم صاحب خیال رکھیں۔ شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ آج کا جو سبق ہے اس کی نقل کی جا رہی ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے۔ کل لکھنے کا نمبر ہوگا تو اس کی نقل دکھائی جائے گی۔ آج سبق کے نمبر پر آموختہ کی نقل دکھانے کا نمبر ہے، آموختہ کی نقل دکھائی جاتی ہے۔ معلم صاحب اس پر تاریخ ڈالتے ہیں، اصلاح دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کل لکھنے کا نمبر ہے تو اس سبق کی نقل بچے معلم صاحب کو دکھائیں گے، اسی کو لکھتے ہیں۔ اوپر عنوان لکھتے ہیں، نقل لکھا ہے میں نے، اور دیکھو نقطوں کو ہاتھ ہلا کر کے گولائی میں دیے ہیں۔ ایسے رکھیں گے تو نقطہ صحیح نہیں ہوتا ہے، یا ایسے دے دیتے ہیں اس طرح کر کے نہیں، نقطوں کو معلم صاحب بچوں کو تاکید فرمائیں کہ نقطوں کو ہاتھ روک کر گولائی میں دیں، اس سے خراب لکھا ہوا بھی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ پہلی کتاب کے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ کو روک کر لکھیں، بڑا بڑا لکھیں، نقطوں کو گولائی میں دیں۔ عبارت لکھتے ہیں اس کے سامنے۔ بے اور تے کی جو آخری نوک ہے اس کو سیدھا بنائیں گے، نقطوں کو گولائی میں دیں گے۔ بطاریخ، الف کو دراز بنائیں گے، یعنی تھوڑا لمبا کر کے بنائیں گے۔ ہر ایک الف کو، درمیان والے الف کو، آخری الف کو بڑا کر کے بنائیں گے، اوپر لائن تک ملائیں گے۔ بتاریخ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، 20 تاریخ لکھتے ہیں۔ یہ نشان یہاں پر ترچھا لگتا ہے، 6واں مہینہ ہے
آگے سن لکھیں گے، ہجری کا سن لکھیں گے، ہجری لکھیں گے۔ عیسوی لکھنا ہو تو اوپر عین بنا دیں گے آدھی کر کے۔ بروز میں ریک کشیدہ لکھیں گے، مثلا منگل ہے تو یہاں سے ہم نے چوسا بنایا، یہاں گولائی بنائی اور گولائی کے ساتھ میں اوپر لے گئے الف کی طرح اور نیچے بڑا بنائیں گے۔ لام سے ملنے والا حرف اوپر کی طرف بنتا ہے، نیچے لام تھوڑا بڑا رہتا ہے، یہ اس کی خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے۔ طریقہ بھی یہی ہے۔ یہ ہمارا اوپر کا عنوان لکھا گیا ہے۔ دائیں طرف جگہ چھوڑیں گے، نقل کر رہے ہیں یہاں پر تو گنتی لکھیں گے، ورنہ ایسے بھی اردو لکھتے وقت دائیں طرف ہم حاشیے کے طور پر جگہ چھوڑتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ میلا انگرکھا، ہم کو لام الف بنانا ہے تو لام الف لائن پر آئے گا تو پہلے حرفوں کو ہم لائن سے اٹھا کر کے بنائیں گے۔ میم ہے، یا ہے، اوپر بنائیں گے، لام الف کو لائن پر لائیں گے، الف کو دراز بنائیں گے، تھوڑا لمبا کر کے بنائیں گے۔ میلا انگرکھا، پہلا الف لائن میں ملائیں گے، الف اور نون کو اوپر بنائیں گے اٹھا کے تاکہ ہم رے کو بنا دیں۔ انگر، کاف دو چشمی ہے بنائیں گے، یعنی کھے تو الف کو سیدھا بنائیں گے، کاف کو الف کی طرح بنائیں گے اور نیچے اس میں یہاں توا کی طرح بنائیں گے، اوپر سے سواد کی طرح دو چشمی ہے بن جائے گی، سیدھا اوپر الف لے جائیں گے۔ انگر کھا، بڑا بڑا لکھوائیں گے، الف کو اوپر کی لائن کے قریب ہی لے جائیں گے۔ دہکتا انگارا، دال بنائیں گے اور ہے کو اوپر بنائیں گے لائن سے اٹھا کے تاکہ ہم کو کاف بنانا ہے اور پھر کاف کے بعد تے بنانا ہے جو لائن پر آوے گا، اس کو ہے کو ہم اوپر بنائیں گے لائن سے، اور یہ ہے کی علامت ہے، اس کو لٹکن بھی کہتے ہیں۔ اوپر سے نہیں بنائیں گے، اس کو ایسے کر کے نیچے سے اوپر لے جائیں گے الٹے پیش کی طرح، کاف لگائیں گے اوپر سے نیچے کو نقطے لگائیں گے گول کر کے۔ دہکتا انگارا، الف لائن پر لائیں گے، نون کو کھڑی شکل میں بنائیں گے اور گولائی کے ساتھ میں اوپر لے جائیں گے۔ انگارا، رے کو لائن پر رکھیں گے۔ دہکتا انگارا۔ مہربان بادشاہ، میم چھوٹی ہے کے ساتھ بنے یا بڑا ہا، بڑے ہا کے ساتھ میں بنے یا میم کے ساتھ میں تو، اور یا کے ساتھ میں، میم اوپر سے اپنی شکل میں بنتا ہے، اوپر سے گولائی میں بنتا ہے۔ مہربان، بادشاہ، لائن سے اٹھایا ہم نے، دال لائن پر بنایا، شین کو اوپر سے اٹھا کر کے بنائیں گے، پہلا شوسا لمبا ہوگا، پھر اس سے دوسرا چھوٹا، پھر اور چھوٹا، اور یہاں اس کا پیالہ بنا کر اوپر اٹھا دیں گے، نقطے گولائی میں لگائیں گے۔ ہے کو اوپر اٹھا کر بنائیں گے، تھوڑا سیدھا چلائیں گے، پھر نیچے گولائی میں آ جائیں گے، یہاں ملا دیں گے بادشاہ۔ یہاں ہم ابھی لال والی لائن تک پہنچے ہیں، اس سے آگے تک پہنچنا ہے ہم کو، یہ صفحہ ہم کو پورا لکھنا ہے۔ یہاں تک ہم چھوڑیں گے تو بچے یہیں تک لکھنے کے عادی ہو جائیں گے، تو یہاں تک نہیں، آگے جملہ ہمارا آدھا ہی لکھا جائے لیکن آگے تک لکھوانا ہے۔ تھوڑا فصل کریں گے، بیماری بنائیں گے، بے اور یا دو شو سے ہو گئے ہیں۔ اب نیچے ہم یہاں ایک میم بالکل مل کر کے بنتی ہے الف میں اور ایک الگ سے بنتی ہے یہ والی، لیکن ہم نے یہاں الف میں ملا کے بنائی ہے، نقطہ لگائیں گے، رے اور یا کو اوپر سے بنائیں گے، بیماری۔ آدھا جملہ ہوا ہے، آدھا ادھر لکھتے ہیں۔ کاف الف زبر کا، دیکھو کاف کو ہم چھوٹی ہے کی طرح بنائیں گے، اوپر سے لائے نیچے لے گئے اور پھر اوپر الف لے گئے، کاف کو اوپر سے نیچے لگائیں گے، اس کو کش بھی کہتے ہیں، کشش بھی، اور علامت کاف اور مرکز، اس کو تینوں چاروں نام سے بولتے ہیں۔ اندیشہ، پہلا لفظ کا پہلا الف ہے تو لائن پہ ملائیں گے، دال، نون اور دال کو سیدھا نہیں رکھیں گے، تھوڑا ادھر جھکا دیں گے نون کی طرف، نقطے کو گول لگائیں گے اور یا کو الف کی طرح الف کی شکل میں بنائیں گے، آدھے الف کی، اور پھر شوشے لگائیں گے نون کے، شین کے، یہاں ہے بنائیں گے،
یا کے نقطے نیچے دے دیں گے، سین کے نقطے اوپر لگائیں گے۔ بیماری کا اندیشہ، ہوشیار پٹواری، یہ والا بنا دے سکتے ہیں، کشش والا۔ پہلی کتاب کے یعنی اردو درجہ 1 کے بچے ہیں تو ان کو اس طرح بچوں ہی کی طرح لکھوانا ہے، بڑا بڑا الف وغیرہ یہ چیزیں بڑے بڑے بنوائیں، لام الف بڑا بڑا بنوائیں، آہستہ لکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن حرفوں کو صحیح بنانے کی کوشش کریں۔ حرف میں قلم میں روانگی آ جاتی ہے، سال کے آخر میں انشاءاللہ روانگی آ جائے گی، دوسری کتاب میں روانگی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ جب بچے آموختہ کی نقل کرتے ہیں تو معلم صاحب ان کو روانگی کے ساتھ لکھنے کی تاکید کریں اور اس کو روانگی کے ساتھ لکھیں، لیکن الف وغیرہ کا خیال رکھیں کہ اوپر لائن کے قریب تک کھینچ کر کے لے جاتے رہیں، انشاءاللہ تحریر بہت اچھی ہو جائے گی۔ ہوشیار پٹواری، دوسرا الف ہے تو لائن سے اوپر اٹھا کر کے رکھیں گے، لائن پر نہیں لائیں گے۔ پٹواری، پائیدار، قلم دان ہم کو لکھنا ہے تو قاف کو اوپر بنائیں گے، لام کو بھی اوپر بنائیں گے کیونکہ نیچے ہم کو میم بنانا ہے اور دال پلانا ہے۔ قلم تھوڑا کشش لے کے لکھ دیں گے کیونکہ ہم کو لائن پوری کرنی ہے۔ قلم، ابھی بھی اگر چھوٹا نون بنائیں گے تو ہم یہاں تک نہیں پہنچیں گے، تو کیا کرنا ہے، یہ والا نون بنا کے ہم کو ایسا کر دینا ہے تاکہ ہماری یہ لائن پوری ہو جائے۔ قلم دان، یہ ہماری لائن پوری ہو گئی۔ یہی طریقہ ہے، بچے اس طرح لکھیں گے، پوری نقل کریں گے، نیچے آخر میں اپنا نام لکھیں گے، یہاں پر آخری لائن پر نام لکھا جائے گا، اپنے بچے اپنے ابا جان کا نام لکھیں گے، گاؤں کا نام لکھیں گے، قصبے کا، شہر کا، جہاں بھی رہتے ہیں، اور برابر میں یہاں پر گنتی لکھی جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے، بچے اس طرح آرام سے لکھیں، حرفوں کو صحیح بنانے کی کوشش کریں۔ آگے ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ سے درخواست، میرے پاس اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ درخواست کرنی چاہیے لوگوں سے کہ جو چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کر کے پچھلی ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ اس میں دو چشمی ہے بنانے کا طریقہ اور تمام مفردات مرکبات کو لکھا گیا ہے، ان پر نظر کریں اور ان کی مشق کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔